حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیمی مذاہب کے ایک پیغمبر تھے۔ آپ عمرام یا عمران بن کہات بن لاوی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ عبرانی بائبل کے مطابق موسیٰ ایک مصری شہزادے تھے جو بعد میں مذہبی رہنما اور صاحب شریعت رہنما بن گئے، جن پر توریت نازل ہوئی۔ یہودیت میں ان کو سب سے اہم پیغمبر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو مسیحیت اور اسلام میں بھی اہم پیغمبر سمجھا جاتا ہے۔ کتاب خروج کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب ان کی قوم بنی اسرائیل کو مصریوں یا قبطیوں نے ایک اقلیتی غلام بنا کر رکھا تھا، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور فرعون فکرمند تھا کہ وہ لوگ مصر کے دشمنوں کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں۔ مصر کے 16ویں حکمران خاندان کے عہد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ مصر میں 16واں خاندان ہائکسوس یا غیر ملکی چرواہے بادشاہوں کا خاندان تھا۔ یہ لوگ سامی نسل تھے، اس لیے ان حکمرانوں نے اپنے ہم نسل عبرانیوں سے اچھا سلوک کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل یا آل یعقوب کو مصریوں سے الگ تھلگ جوشن یا گوشن کے علاقے میں آباد کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ عام مصری جو متمدن تھے ان عبرانیوں سے، جو کہ چرواہے اور بدوی تھے، نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے مطابق حکومت چونکہ ان پر مہربان تھی، اس لیے آل یعقوب نے مالی اعتبار سے بہت ترقی کی اور ان کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا۔ لیکن جب یہ چرواہے بادشاہ مصر سے نکال دیے گئے اور مصر پر فرعونہ کے 17ویں خاندان اور خاص مصریوں کی حکومت قائم ہوئی تو بنی اسرائیل کے دن بدلنے لگے۔ اب عوام کے ساتھ ساتھ حکمران بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ ادنیٰ النسل قرار دیے جانے کے بعد عبرانیوں سے جبری مشقت بھی لی جانے لگی اور غلاموں کا سا امتیازی سلوک روا رکھا جانے لگا، جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے کہ ان کی زندگیاں گارا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر اجیرن ہو گئیں۔ مصری آقاؤں کے لیے محنت و مشقت کرتے ہوئے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ابھرتا تھا کہ کیا سرزمین مصر سے فرار یا آزادی ممکن ہے؟ آخر وہ فرعون تخت حکومت پر بیٹھا جس کے دور میں بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا ہو گئی، ان کی عزت و ناموس خطرے میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جدید محققین اور ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ جس فرعون کے عہد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ فرعونہ مصر کے 19ویں خاندان کا بادشاہ رمیسس دوم تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک مصر سے بنی اسرائیل کے خروج کا واقعہ بھی اسی فرعون کے زمانے میں پیش آیا، لیکن بعض کا خیال ہے کہ جس فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا وہ منفتح تھا۔ فرعون منفتح کے عہد کے کتبے میں پہلی بار اسرائیل کا لفظ لکھا ہوا ملا ہے۔ یہ 19ویں خاندان کا فرعون تھا۔ یعقوب اور یوسف کے دور میں بنی اسرائیل سرزمین جاسان یعنی جوشن میں آباد تھے۔ اس وقت موسیٰ کی عمرام بن کہات لاوی کے گھر میں پیدائش ہوئی، جو یعقوب کے گھرانے کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی ماں یوکابد تھیں جو کہات کی رشتہ دار تھیں۔ موسیٰ کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام مریم تھا، جو ان سے عمر میں 7 سال بڑی تھی۔ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا جو ان سے 3 سال بڑے تھے۔ منیتون کے مطابق موسیٰ کی جائے پیدائش قدیم شہر عین الشمس تھا۔ بڑھتی ہوئی بنی اسرائیلی نسل کو دیکھ کر فرعون نے اپنے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا
جب کبھی لڑکا پیدا ہو تب تم اسے دریا نیل میں پھینک دو، لیکن تمام لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھ دیا، اور اس صندوق کو ناگر موتھا، جو ایک قسم کی لمبی گھاس ہوتی ہے، میں دریا کے کنارے چھپا دیا، جس کو فرعون کی بیٹی نے ڈھونڈ لیا اور اس بچے کو اپنا لیا، اور وہ مصری شاہی خاندان کے ساتھ پلے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے زبان سے ظلم کو روکنا چاہا، مگر وہ مصری باز نہ آیا۔ اس پر آپ نے اسے ایک مکہ رسید کیا، جس سے وہ وہیں گر کر مر گیا۔ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ اگلے دن پھر وہی اسرائیلی کسی اور مصری سے جھگڑتا ہوا نظر آیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بھی سخت سست کہا اور جھگڑا ختم کرانے کے لیے فرعونی کو الگ کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ کہیں حضرت موسیٰ اسے زخم پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے چیخ کر کہا کہ کیا آپ اس مصری کی طرح جسے کل تم نے قتل کیا تھا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح آپ کا مصری کے قتل کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ اب ڈرتے ڈرتے موسیٰ نے اپنے ایک مخلص کے مشورے پر شہر کو چھوڑا اور بحیرہ احمر کے نزدیک ایک صحرائی علاقے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ایک مدت تک ان کی بکریاں چراتے رہے۔ حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تھی۔ پھر ایک رات جب کوہ سینا کے علاقے میں آپ سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی تلاش میں تھے تو آپ کو وادی ایمن میں ایک شعلہ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ کو بشارت دی کہ آپ ہی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں گے۔ مصر واپس پہنچ کر آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کی مدد سے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں اپنے مشن سے آگاہ کیا۔ پھر آپ حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے حق کی دعوت دی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ہمراہ جانے دو۔ مگر فرعون بنی اسرائیل کو ذلت کی زندگی سے نجات دینے کے لیے تیار نہ تھا، اور نہ ہی اس نے انہیں مصر سے جانے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دلیل خداوندی کے طور پر معجزات ظاہر کیے تو فرعون نے مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو ان کے مقابلے پر مأمور کیا۔ یہاں معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو نگل گیا۔ اگرچہ حق ثابت ہوا، مگر فرعون اور اس کے امراء اپنے معاندانہ رویے سے باز نہ آئے، اور جب خدا کے حکم سے مصر میں یکے بعد دیگرے 10 بلائیں نازل ہوئیں تو فرعون نے مجبوراً بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ مگر جب بنی اسرائیل کا قافلہ روانہ ہوا تو فرعون کی نیت پھر بدل گئی۔ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا تاکہ انہیں پھر غلام بنا سکے۔ حضرت موسیٰ نے بحیرہ کلزم کے کنارے اپنی قوم کے ہمراہ قیام فرمایا۔ اسی صنع میں فرعون بھی تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ ادھر حکم خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم پر اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں منقسم ہو گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ ظاہر ہو گیا۔ خدا کی قدرت سے ایسی ہوائیں چلیں کہ سمندر کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ بن گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ہمراہ بے خوف و خطر اسی راستے سے سمندر پار اتر گئے، لیکن جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے چلا تو موجیں واپس آ گئیں اور وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا۔ اگرچہ ڈوبتے ہوئے فرعون نے اعلان کیا کہ وہ اس خدا پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، لیکن خدا نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ اس فرعون کی مومیائی ہوئی لاش
آج کل قاہرہ کی عجائب گھر میں موجود ہے۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کا دور ابتلا ختم نہ ہوا۔ وہ 40 سال تک جزیرہ نما سینا کے صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جبل موسیٰ میں آباد ہوئے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکام موصول ہوئے۔ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا، ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ وہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے سامری نامی زرگر کے بنائے ہوئے طلائی بچھڑے کو پوجنے بھی لگے، مگر خدا کے ساتھ جو عہد ہو چکا تھا اس کی پابندی اور حضرت موسیٰ کی قیادت نے بے خانمہ بنی اسرائیل کا شیرازہ بکھرنے نہ دیا۔ 40 سال صحرا میں بھٹکنے کے بعد جبل نیبو میں میدان طیہ پر موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ ربیائی یہودیت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 1391 سے 1271 قبل مسیح تک زندہ رہے۔ جیروم کے مطابق 1592 قبل مسیح اور جیمز یوشر کے مطابق 1571 قبل مسیح ان کے پیدائش کا سال تھا۔ لاکھوں مظلوم و مجبور لوگوں کو فرعونوں کے ظلم سے نجات دلانے اور صحرائے سینا میں اگلی نسل کو اس قابل بنانے کے بعد کہ وہ ان کے نائب یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کے طاقتور اور جابر حکمرانوں سے حکومت چھین کر دنیا کی اس عظیم اور اولین انقلاب کی تکمیل کر سکیں کہ جس کے ذریعے وہاں ایک ایسا عادلانہ نظام قائم ہو سکے جو دوسری دنیا کے لیے نمونہ ہو۔ اس انقلاب کے بعد بنی اسرائیل کی حیت اجتماعی نے ایک نیا قلب اختیار کیا۔ بنی اسرائیل کے پاس آئین و قانون کے نام سے وہ چیز آئی جس کا کوئی واضح تصور دوسری اقوام عالم کے پاس موجود نہ تھا۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ کو دنیا کا پہلا قانون وضع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام عشرہ کے نام سے آپ نے قوانین اخلاق کے جو 10 اہم اصول اس وقت دنیا کو بتائے، جبکہ ابھی دنیا کے بہت سے تمدن ارتقاء کی منزلوں سے گزر رہے تھے، وہ اس سے قبل کی دنیا میں نظیر نہیں رکھتے۔ انہی احکام کی بنیاد پر بعد کی دنیا میں معاشرت و سیاست کے سارے قوانین کی بنیاد رکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیلیوں کو جبل موسیٰ لے گئے، جہاں خدا کی طرف سے موسیٰ کو 10 احکام موصول ہوئے جو پتھر کی 2 ٹیبلٹس پر کشیدہ تھے۔ تاہم موسیٰ جب ایک لمبے عرصے تک پہاڑ سے واپس نہیں آئے تو کچھ لوگ سمجھے کہ وہ فوت ہو گئے، اس لیے ان لوگوں نے ایک سنہری بچھڑے کی مورتی تیار کی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے موسیٰ اور خدا کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے موسیٰ اور خدا غصے میں آ گئے۔ موسیٰ غصے پر قابو نہ رکھ پائے، انہوں نے لوحوں کو توڑ دیا اور بعد میں ان لوگوں کے خاتمہ کا حکم دیا جنہوں نے سنہری مورتی کی پوجا کی تھی۔ انہوں نے خدا کے 10 احکامات کو دوبارہ نئی لوحوں پر تحریر کیا۔ بعد میں کوہ سینا پر موسیٰ اور بزرگوں نے ایک عہد لیا کہ اسرائیل یہوہ کی عوام ہوگی، یہوہ کی اطاعت کریں گے اور یہوہ ان کے خدا ہوں گے۔ موسیٰ نے خدا کے قوانین کو اسرائیل تک پہنچایا اور اپنے بھائی ہارون کے بیٹوں کو کہانت کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم کے موافق 12 جاسوسوں کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان 12 افراد سے موسیٰ نے کہا کہ تم ادھر یعنی کنعان میں جنوب کی طرف جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زور آور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے مقدار میں ہیں یا بہت زیادہ، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں دریا بھی ہیں یا نہیں۔ تمہاری ہمت بنی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ کیونکہ یہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا تو انہیں موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ انگور کا ایک گچھا وہاں سے توڑ کر لانا۔ اور یہ 12 لوگ 40 دن کے بعد اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے۔
جو ملک انہوں نے دریافت کیا تھا وہ نقب یا اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ وہاں کے لوگ بہت زور آور ہیں، خداوند کی تمام نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم ان پر ایک دم حملہ کریں گے۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، ہم ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ لوگ جو وہاں آباد ہیں وہ زور آور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیل دار ہیں، اور ہم ایک ایسے ملک سے گزرے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتے ہیں، اور ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسی ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ لیکن تمام جاسوس افراد چیخنے لگے کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہائے کاش مصر میں ہی موت آ جاتی، یا کاش اس بیابان میں ہی مر جاتا۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت جاسوس کے سامنے اونڈے منہ ہو گئے، اور یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہے گی، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ جب 14 سال گزر گئے تو موسیٰ بنی اسرائیلیوں کو بحیرہ مردار کے مشرق کے ارد گرد کے علاقے ادوم اور موآب لے گئے، جہاں وہ لوگ بت پرستی کے فتنے سے بچ گئے۔ دریائے اردن کے کنارے موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبائل کو جمع کیا، جہاں انہوں نے اگلا نبی یوشع بن نون کو مقرر کیا۔ موسیٰ موآب کی نچلی زمین سے جبل نیبو پر چلے گئے، جہاں خدا نے ان کو زمین موعود دکھلائی جن کے وہ مالک بنیں گے۔ پھر موسیٰ موآب پر انتقال کر گئے۔ عہد نامہ جدید کی کتاب یہودا 1-9 کے مطابق موسیٰ کی موت کے بعد میکائیل اور شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کی لاش پر بحث کی تھی کہ موسیٰ کی لاش کو کون رکھے گا۔ تاریخی حقائق میں علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ موسیٰ تاریخی ہی نہیں بلکہ ایک افسانوی شخصیت بھی تھے۔ موسیٰ کے زمانے میں خداوند کا سرزمین اسرائیل پر خاص کرم ہوا کرتا تھا، مگر جب ان کی قوم نے غداری اور سرکشی کی تو ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیے گئے، اور وفاداری کی صورت میں ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے گئے۔ تاریخ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دلائی بلکہ صحرا میں ان کے کھانے پینے اور ان پر سائے کے لیے غیر معمولی انتظامات بھی کیے۔ تاہم جب موسیٰ کوہ سینا پر گئے اور ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سنہری بچھڑے کو خدا بنا بیٹھے تو انہیں اس جرم پر شدید عذاب دیا گیا۔ ان تمام مجرموں کو ان کے ہم قبیلہ اور خاندان کے لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل نے جہاد پر جانے کے موسیٰ کے حکم کے معاملے میں بزدلی دکھائی تو فلسطین کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ بائبل کے بیان کے مطابق موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون بنے۔ حلیہ نیائی ادب میں یہودیوں کے بارے میں غیر بابل تحریروں کا سب سے پہلے آغاز 323 سے 146 قبل مسیح کے حلیہ نیائی دور میں ہوا، جس میں موسیٰ کے کردار کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ شمویل لکھتے ہیں کہ اس ادب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عام طور پر یہ مشرقی عوام اور بعض مخصوص گروہوں نے اس ادب کو برقرار رکھا جو اعلیٰ اعزاز ہے۔ یونانی ادب میں سب سے قدیم ترین موسیٰ کا تذکرہ مصری تاریخ دان ہیکاتیس جو 4 صدی قبل مسیح کا ہے نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ کی ہیکاتیس کی وضاحت کے 2 ذکر دیودور سیسلی نے بیان کیے ہیں، جس میں مورخ آرتھر دوروگ کے لکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کو ایک دانا اور جرأت مند رہنما بتایا ہے، جنہوں نے مصر کو چھوڑا اور یہوہ کو نوآباد کیا۔ ہیکاتیس کے مطابق موسیٰ کی کئی کامیابیاں تھیں، جن میں موسیٰ نے کئی شہروں کی بنیاد رکھی تھی، ایک ہیکل تعمیر کیا اور شریعت کو نافذ کی۔
مورخ آرتھر دروگے نے نشاندہی کی ہے کہ ہیکاتیس کا یہ بیان یوپولمس کے بیان سے مشابہت رکھتا ہے جو یوپولمس نے بعد میں کہا تھا۔ اسی طرح یہودی مورخ ارطپس اسکندریہ میں جو 2 صدی قبل مسیح میں ہوا تھا نے موسیٰ کو ایک تہذیبی مجاہد تصور کیا ہے، اور وہ فرعونی سرزمین پر اجنبی تھا۔ الہیات کا رجحان برکلے کے مطابق ارطپنس کا موسیٰ واضح طور پر یہودیوں کے مقدر تھے۔ اسٹرابو ایک یونانی مورخ، فلسفی اور جغرافیہ دان تھا۔ اس نے اپنی جغرافیائی علمی دائرہ المعارف میں موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق موسیٰ ایک مصری تھا جو اپنے ملک کی صورتحال دیکھ کر افسردہ ہو گیا تھا، اور اس طرح کئی پیروکاروں کو متوجہ کیا جو دیوتاؤں کا احترام کرتے تھے۔ مثلاً اسٹرابو لکھتا ہے کہ موسیٰ الوہیت کی تصویروں کے مخالف تھے جو انسان یا جانوروں کی شکل میں تھے، اور اس بات کے قائل تھے کہ الوہیت کا کوئی وجود ہوتا ہے جس کی ہر شے پر قدرت ہے۔ رومی مورخ تاسیتس 120 سے 56 قبل مسیح نے موسیٰ سے متعلق بیان کیا ہے کہ یہودی مذہب توحیدی تھا اور بغیر کسی واضح تصویر کے۔ ان کا اصل کام تواریخ میں انہوں نے فلسفہ یہودی کو بیان کیا ہے، جہاں آرتھر مرفی کے مطابق یہودیوں کی ایک خدا کی عبادت کے نتیجے میں بظاہر پرست اسطوریات پیچھے رہ گئے۔ فیلڈ مین کے مطابق یوسیفس نے موسیٰ کی حکمت، جرأت، مزاج اور انصاف کے دلائل فضیلت کے قبضے کو خاص طور پر منسلک کیا ہے۔ اس میں وہ تقویٰ بھی شامل ہے جس میں ایک اضافی فضیلت ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں سب سے پہلے یہودیت کہتی ہے کہ موسیٰ کی زیادہ تر معلومات بائبل کی خروج، اخبار، گنتی اور تصنیع میں ملتی ہیں۔ اکثریتی علماء نے کتابوں کی تالیف پر غور کیا ہے کہ وہ یہ کتابیں فارسی دور میں لکھی گئی ہیں، یعنی 538 سے 332 قبل مسیح، لیکن یہ کتابیں ابتدائی تحریری اور زبانی روایات پر مبنی ہیں۔ یہودی راسخ الاعتقاد موسیٰ کو موشیرینو لکھتے ہیں، یعنی ہمارے رہنما، خدا کے رسول، تمام نبیوں کے بعد، اور یہودی ان کو عظیم پیغمبر سمجھتے ہیں۔ موسیٰ نے جب انتقال کیا تو وہ 120 برس کے تھے، اور آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ 120 سال کی عمر میں بھی موسیٰ کی آنکھیں کمزور نہیں تھیں، وہ اس وقت بھی طاقتور تھے جو یہودیوں میں اعزاز کی بات سمجھی جاتی۔ جبکہ مسیحیت کا بیان ہے کہ موسیٰ وہ شخصیت ہے جس کا دوسری شخصیات کے مقابلے میں عہد نامہ قدیم سے زیادہ عہد نامہ جدید میں ذکر ہوا ہے۔ مسیحیوں کے لیے موسیٰ اکثر خدا کے قانون کی ایک علامت ہے، جیسا کہ یسوع مسیح کی تعلیمات پر زور دیا گیا تھا۔ عہد نامہ جدید کے مصنفین اکثر موسیٰ کا یسوع مسیح کے اعمال و الفاظ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کے مقصد کو بیان کر سکیں۔ اعمال 47 اور 43 سے 51 اور 53 میں یہودیوں کا موسیٰ کو رد کرنا اور سنہری بچڑا کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ یہودیوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا اور اپنی یہودیت کی روایت کو برقرار رکھا۔ اور دین اسلام میں تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ ذکر آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔